اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ پارہ نمبر 29 ہم کر رہے ہیں اور سورۃ المعارج، سورۃ المعارج ہم نے کرنی ہے، اور یہ 70 نمبر سورت ہے قرآن کی۔ سورۃ المعارج کی آپ نے ابھی جو ہے وہ تلاوت سنی، اس میں 2 رکوع ہیں اور 44 آیتیں ہیں۔ اور جو الملک ہم نے پڑھی 29ویں پارے کی پہلی سورت، اس میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف بیان کیا گیا۔ القلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اعلیٰ کا ذکر کیا گیا، اور داعی کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔ اور سورہ حاقہ ہم نے لاسٹ رفیق پڑھی تھی، اس میں آخرت کا ذکر کیا گیا۔ اور المعارج جو سورت اب ہم آج پڑھ رہے ہیں، اس میں جو ہے وہ عبادات کا ذکر ہے، اور اللہ کی طرف بلانے والے کو جہاں اخلاق اور ایمان اچھا رکھنا چاہیے، وہاں عبادات کی درستگی اور پابندی بھی کرنی چاہیے۔ یعنی ایک داعی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا اخلاق اچھا ہو، وہ اچھے ایمان کے اچھے لیول پر ہو، اور اس کی عبادات بھی درست طریقے سے ہوں، ٹھیک ہے، اور پابندی کے ساتھ ہوں۔ یہ نہیں کہ وہ داعی جو ہے وہ خود تو لوگوں کو جو ہے وہ قرآن کی طرف، اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اور خود اس کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا نہیں ہو رہا۔ اور اسی طرح سے جب آپ عبادات کرتے ہیں، نماز وغیرہ کی پابندی کرتے ہیں، وقت کی پابندی کرتے ہیں، اپنی طہارت کا اہتمام کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ ہم کو اللہ سے قریب کرتی ہیں۔ جو عبادات ہوتی ہیں وہ ہمیں اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ اب سورت شروع کرتے ہیں۔ سأل سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو واقع ہونے والا تھا یا واضح ہونے والا تھا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ سآلہ کا مطلب ہے سوال کیا، اور سائلم مطلب سوال کرنے والا۔ تو یہاں پر سآلہ کا مطلب ہے مانگنے والا، سوال کرنے والا، پوچھنے والا، طلب کیا، یعنی یہ 4 میننگ اس کے ہیں۔ اور سوال کرنے والے نے کیا مانگا؟ عذاب کو جو کہ واقع ہونا تھا۔ تو سوال، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوال کا مطلب اس میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک مانگنا اور ایک پوچھنا۔ تو اس کے بارے میں جو روایات ہیں، اس میں کہا جاتا ہے کہ نضر بن حارث ایک شخص تھا جس نے کہا تھا کہ اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطرنا علینا حجارۃ من السماء، یعنی اے اللہ، اگر ہے یہ حق، یعنی یہ قرآن یا یہ رسول اگر سچے ہیں، تو پھر ہمارے پاس اور آپ کے پاس سے ہے یہ قرآن، تو پھر ہم اگر نہیں ہے، تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ اب اگر ایسا ہی ہے اور ہم آپ کی نافرمانی کے کام کر رہے ہیں، تو فامطرنا علینا حجارۃ من السماء، تو ہم پر جو ہے وہ آسمان سے پتھر برسا، ٹھیک ہے۔ تو یہ شخص جو ہے کہا جاتا ہے کہ جنگ بدر میں مارا گیا تھا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ جو تھے وہ یہ کہنے والا شخص جو تھا وہ ابو جہل تھا، کیونکہ اس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ آپ اگر سچے ہیں تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں۔ یا پھر اہل مکہ کے دوسرے لوگ جو بار بار عذاب کا مطالبہ کرتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غلط پیغام جو ہے وہ لوگوں کو پہنچا رہے ہیں، نعوذ باللہ، یا یہ کہ وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے تھے، تو وہ کہتے تھے اگر تم حق پر ہو تو پھر اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک عذاب لے کر آؤ۔ تو یہاں پر وہی بات کی جا رہی ہے کہ سأل سائل بعذاب واقع، سوال کیا گیا سوال کرنے والے نے اس عذاب کا جو کہ واقع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے نہیں ہے اس کو کوئی دور کرنے والا۔ دافع یعنی دفع، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا دفع ہو جاؤ، دور چلے جاؤ، تو دافع کا مطلب ہوتا ہے کوئی دور کرنے والا۔ یعنی جس عذاب کو یہ لوگ مانگ رہے ہیں، تو یہ تو اپنے مذاق میں اور ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، لیکن جب وہ عذاب اگر واقع ہو گیا، وہ عذاب ان کے اوپر آ گیا، تو پھر کوئی بھی اس کو جو ہے وہ دور ہٹانے والا نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ اگر ان کافروں پر جو انکار کرنے والے ان کے اوپر یہ عذاب آ گیا، تو لیس لہ دافع، کوئی اس کو دور نہیں کر سکے گا۔ من اللہ ذی المعارج، اور اللہ کی طرف سے ہے جو عروج والا ہے۔ یعنی یہ عذاب کس کی طرف سے آئے گا؟ یہ عذاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا، جو کہ ذی المعارج یعنی عروج والا ہے۔ اور یہاں پر معارج جو ہے وہ اس کا روٹ ورڈ ہے معرج۔ معرج جو ہے وہ معرج یعنی اس کی سنگولر ہے، ٹھیک ہے، معارج پلورل ہے، یعنی جمع ہے، اور معرج جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ واحد ہے۔ تو فرمایا کہ اور اسی سے لفظ معراج بھی نکلا ہے
تو اس کو جو ہے نا معارج کو اس میں اعلیٰ کہتے ہیں، یعنی اوپر چڑھنے کی چیز۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد آسمان ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ درجات ہیں، کیونکہ جنت کے آپ کو پتہ ہے نا 100 درجے ہیں، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ تو آسمان کے درجے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ کوئی بھی چیز ہے، یعنی کوئی بھی درجہ ہے، اور بعض کہتے ہیں مفسرین کے وہ درجات جہاں پاکیزہ کلمات جاتے ہیں۔ تو ہر بلند چیز جو بھی اللہ تعالیٰ جس کے بھی درجے چاہے بلند کرنا چاہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر کوئی اور جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو عذاب ان کے اوپر آنے والا ہے، جس کو کوئی دور نہیں کر سکے گا، وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، جو کہ عروج والا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ سیڑھیوں والا یہ بھی لکھا ہوا ہے کہیں کسی کسی تفسیر میں۔ تو اس کا مطلب ہے یا درجات والا ہے، بلندیوں والا ہے، جس کی طرف فرشتے جو ہے وہ لوگوں کے اعمال لے کر چڑھتے ہیں۔ تعرج الملائکۃ والروح، اور پھر فرمایا کہ چڑھتے ہیں فرشتے اور روح، الیہ طرف اس کے، فی یومن ایک دن میں۔ اب تعرجو کا مطلب تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کا مطلب ہے اوپر کی طرف چڑھنا، اور یہاں پر جو ہے وہ ارجا، ارجا اس کا روٹ ورڈ ہے، عین را اور جیم۔ ارجا کا مطلب ہوتا ہے جھکاؤ اور بلندی، اور ارجا کا مطلب ہوتا ہے لنگڑا کے چلنا، ٹھیک ہے۔ تو عروج جیسا ہوتا ہے نا، عروج کا مطلب ہوتا ہے بلندی کی طرف چڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یعنی اب جب جیسے ہم اوپر چڑھتے ہیں نا، جب سیڑھی کے اوپر، تو ہم پہلے نیچے ہوتے ہیں، پھر اوپر ہوتے ہیں، پھر نیچے ہوتے ہیں، پھر اوپر ہوتے ہیں نا، ایک اسٹیپ ڈاؤن، ایک پھر اپ، پھر ایک ڈاؤن، پھر ایک اپ، اس طرح سے ہم چڑھ رہے ہوتے ہیں نا، آہستہ آہستہ اوپر۔ تو یہاں پر جو ہے وہ وہی مراد ہے، یہ جو ورڈ یوز ہوا نا تعرجو، کہ اوپر کی طرف، یعنی بلندی مراد ہے، اوپر کی طرف چڑھنا، کیونکہ جب ہم سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں تو ہم اوپر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ چڑھتے ہیں فرشتے، اور یہاں پر فرشتے اور دوسرا جو روح کا ورڈ یوز ہوا نا، فرشتے اور روح، تو روح سے مراد یا تو جبرائیل علیہ السلام ہے، یا پھر انسانی روحیں ہیں، جو فوت ہونے کے بعد پھر جب ان کی روحیں جب قبض کر لی جاتی ہیں، تو وہ پھر اوپر کی طرف جاتی ہیں، یا پھر ان کے اعمال۔ تو فرمایا کہ چڑھتے ہیں فرشتے اور روح طرف اس کے، فی یومن ایک دن میں، کانا مقدارہ ہے مقدار جس کی، 50,000 سنہ 50,000 سال۔ اب یہ 50,000 سال جو ہے وہ کیا ہے؟ یا تو قیامت کی مدت بتائی گئی ہے کہ وہ 50,000 سال ہے، یا جو یوم حساب کا دن ہوگا اس کا، وہ دن جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو یہاں پر بتایا کیا جا رہا تھا کہ ایک دن ایسا جس میں یہ فرشتے جو ہے وہ اور روح جو ہے وہ اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، اس کی مقدار جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو اس یوم کی تعین میں بہت زیادہ اختلاف ہے، مطلب یہ کون سا دن ہے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ اللہ تعالیٰ جو 50,000 سال کے برابر دن بتا رہے ہیں، تو اس کی جو صحیح حقیقت ہے وہ تو ہم کو نہیں پتا۔ تو مختلف جو مفسرین ہیں انہوں نے جو ہے وہ مختلف اس کے جو ہے وہ میننگ بیان کیے، اور عربک میں یوم کا ورڈ جب یوز ہوتا ہے نا، تو وہ غروب آفتاب سے لے کر اگلے دن کے غروب آفتاب تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور زمین پر یہی دن جو ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے کیونکہ سورج کے طلوع ہونے کا اور غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے اس کا درمیانی، وہ 24 گھنٹے ہے، لیکن ایک دن مطلب ایک یوم، لیکن چاند پر یہی ٹائم جو ہے وہ ایک ماہ کا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ سورج کے ٹائمنگ وہاں پر ڈفرینٹ ہے نکلنے کے۔ اسی طرح کوئی اور جو پلانٹس ہیں کہیں پر 88 دن کے برابر یہ دن ہوتا ہے، یعنی ہمارے یہاں تو 24 گھنٹوں کے برابر ہے، لیکن اور مختلف جو پلانٹس ہیں تو ان سب کے اوپر دن کے گھنٹے جو ہے نا وہ مختلف ہیں، سب جگہ پہ 24 گھنٹے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ صرف ہماری زمین کے اوپر، ارتھ کے اوپر یہ آورز جو ہیں وہ 24 گھنٹے ہیں۔ تو یہاں پر جو اختلاف میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں چار جو ہے وہ مختلف اس کے بارے میں جو ہے وہ تفاسیر بیان کی گئیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ مسافت ہے جو عرش عظیم سے لے کر اسفل سافلین یعنی زمین کے 7ویں طبقے تک ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک قول ان کا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ مسافت 50,000 سال میں طے ہونے والی ہے، اور دوسرا قول یعنی یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، عرش عظیم سے لے کر اور اسفل سافلین جو بالکل نیچا، سب سے نیچے زمین کی جو تہ ہے، 7واں طبقہ ہے زمین کا، اس کی جو مسافت ہے وہ 50,000 سال میں طے ہونے والی ہے، ٹھیک ہے، ایک ان کا قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ دنیا کی کل مدت ہے جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک،
اور اس میں سے کتنی مدت گزر گئی اور کتنی باقی ہے اس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ دنیا اور آخرت کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن کی مقدار ہے، یعنی کافروں پر یہ یوم حساب 50,000 سال کی طرح بھاری ہوگا، یعنی وہ بہت لمبا دن ہوگا نا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا اس کے بارے میں تفاسیر وغیرہ، تو اس میں بتایا تھا کہ یہ دن جو ہے وہ بہت ہی لمبا ہوگا، اور لیکن کن کے لیے ہوگا؟ وہ کافروں کے لیے ہوگا، اور کہا جاتا ہے کہ 50,000 سال کی طرح بھاری ہوگا۔ لیکن مومن کے لیے یہ دن جو ہے وہ ایک فرض نماز پڑھنے سے بھی مختصر ہوگا۔ فرض نماز کے درمیان، ایک جگہ آتا ہے کہ فرض نمازوں کے درمیانی وقت کے جتنا ہوگا، یا پھر ایک یہاں پر جو مسند احمد کی حدیث ہے اس کے مطابق مومن کے لیے دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے سے بھی زیادہ مختصر ہوگا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ مطلب کوئی بھی میننگ اس کا ہو سکتا ہے، ہمیں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا جو دن ہے وہ دن اللہ کے ہاں جو دن ہے وہ نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارا دن تو صرف سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے نا، تو ہم اس کے حساب سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب مختلف پلانٹ پہ دن کے آورز جو ہے وہ ڈفرینٹ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اس کی مقدار ہے، اگر جیسے بتایا گیا 50,000 سنہ 50,000 سال کے برابر ہے، تو اس کا کیا میننگ ہے، کیا ڈیٹیل ہے، وہ تو ہمیں نہیں معلوم، وہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، پس صبر کیجئے صبر جمیل یا خوبصورت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کی باتوں پر، کیونکہ شروع میں آپ نے پڑھا نا کہ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ واقع، کہ وہ آپ سے سوال کریں عذاب کے واقع ہونے کا، تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ صبر کیجئے، اور ایسا صبر کیجئے جو کہ خوبصورت ہو، صبرن جمیل ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا، جب سورہ یوسف پڑھی تھی، تو اس میں کیا ہوا تھا، وہ کیا ہر دفعہ وہ کیا کہتے تھے کہ میں جو ہوں وہ صبرن جمیل کروں گا، وہ ہر دفعہ کہتے تھے نا فصبرن جمیل، دو تین دفعہ اس آیت میں جو ہے وہ آیا، اس صورت میں آیا تھا کہ وہ صبرن جمیل کرتے تھے۔ تو صبر جمیل ایسا صبر ہوتا ہے جس کو کرنے کے بعد جتایا نہیں جاتا، یعنی لوگوں سے مدد نہیں مانگی جاتی اس صبر میں، بلکہ صبر صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ یعنی آپ کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آپ فوراً جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اس پر صبر دے، کیونکہ صبر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے جو ہے وہ عنایت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ یہی صبر جو ہے وہ یہاں پر درکار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کی تکلیف دہ باتوں پر اور ان کی جو بھی ایذا رسانی ہے آپ اس کے اوپر صبر کیجئے، اور اچھی طرح سے صبر کیجئے، صبرن جمیل کیجئے، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے یا ایوب علیہ السلام نے کیا تھا۔ ایوب علیہ السلام کا بھی واقعہ آپ کو پتہ ہے نا، کہ ان کی اسکن پہ کتنی زیادہ وہ کوئی ڈیزیز ہو گئی تھی ان کو اسکن، اور وہ کتنی زیادہ اس میں انہوں نے صبر کیا تھا، تو ان کا صبر ایوب جو ہے وہ بہت مشہور ہے۔ تو ہر وقت جو بھی کوئی مشکل ہمارے اوپر آئے تو ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ ہمیں اللہ سے ہی رجوع کرنا چاہیے۔ کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی پریشانی آتی ہے تو ٹھیک ہے، ہم ظاہری ذرائع تو استعمال کرتے ہیں، جب بیماری ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس تو جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مایوسی جو ہے نا وہ کفر ہے، کیونکہ آزمائش جو ہوتی ہے نا وہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو دور کرنے والے ہیں۔ تو آزمائش میں ہمیشہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ابھی میری ایک کزن کافی بیمار ہے، تو ان کے لیے بھی ہم دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ تو وہ ابھی اس نے مجھے میسج کیا تھا، تو وہ یہی بتا رہی تھی کہ مطلب پتہ نہیں کیوں میرے اوپر اتنی بڑی آزمائش آئی ہے، میں ایک چیز سے نکلتی ہوں دوسری چیز میں چلی جاتی ہوں، ایک پریشانی سے نکلتی ہوں دوسری پریشانی میں چلی جاتی ہوں۔ تو میں ان کو یہی بتا رہی تھی کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، جیسے انبیاء تھے، انبیاء کے اوپر بھی تو آزمائش آئی تھی نا، ان کا کوئی قصور تو نہیں تھا۔ تو ہر آزمائش میں ہم صبر جو ہے وہ اللہ کی طرف کریں گے، تو اللہ کی طرف جو ہے وہ صبر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو نجات دیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے وہ صبر ہمارے اوپر سے ختم نہیں کیا تو ہم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، امید کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ شاید کوئی مصلحت ہوگی جو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے آزمائش کو نہیں ٹال رہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جی کچھ کہہ رہی؟ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں نا کہ آپ اپنی کوئی جیسے کینسر ہوتا ہے یا اس طرح کی کوئی زیادہ خطرناک سی بیماریاں ہوتی ہیں کہ آپ اپنی ول پاور اسٹرانگ رکھیں، تو آپ بعض ڈاکٹروں کو بھی حیرت ہوتی ہے کہ بھی یہ اس اتنی آخری سٹیج میں سے نکل گیا یا نکل گئی، تو وہ یہی ہوتا ہے کہ بھی اپنی اس بندے کی ول پاور بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، تو آپ اس بیماری کو بھی شکست دے دیتے ہیں، تو یہ ہوپ ہی ہوتی ہے نا، امید ہی ہوتی ہے یہ بھی ایک۔ بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، جزاک اللہ خیر۔ تو وہی ہے کہ لوگوں کو، ہم لوگ ظاہر ہے ہم انسان ہیں نا، ہم تھوڑے سی مشکل پڑتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے وہ پیغمبر کو کہا جا رہا ہے، حالانکہ پیغمبر تو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے ہوتے تھے،
تو وہ بھی تکلیف دہ باتوں سے ظاہر پریشان تو ہوتے تھے نا، جس طرح سے وہ لوگ ان سے کہہ رہے ہیں کہ عذاب لے کر آئے ہمارے اوپر، اور جو ہے وہ ان سے غیب کی باتیں پوچھ رہے ہیں، تو وہ نہیں بتا سکتے تھے، تو کہتے تھے ہم آپ کی بات پھر نہیں مانیں گے، آپ کی بات کو حق نہیں مانیں گے۔ تو یہاں پر ان کو تسلی دی جا رہی ہے، تو ہمارے لیے بھی یہاں پہ لیسن ہے، جیسے روبینہ بتا رہی ہیں کہ ہماری ول پاور اسٹرانگ ہوتی ہے اگر ہم صبر کرتے ہیں، تو اللہ سے لو لگاتے ہیں، تو ظاہر ہے علاج تو چل رہا ہے، آپ کا علاج تو چلتا رہے گا، لیکن اگر پھر بھی کوئی صحت نہیں مل رہی، کوئی پریشانی آپ کو رہ رہی ہے، تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کو آزمائش صبر کے سمجھ کے اگر آپ صبر کریں گے تو پھر صبر کا اجر ہم کو وہاں جا کے پتہ چلے گا، جب ہم اللہ نہ کرے کہ ہم دنیا سے، چلو فوت تو سب نہیں ہونا ہے نا، آگے پیچھے سب نہیں جانا ہے، تو اس بیماری میں اگر ہم دنیا سے چلے بھی گئے تو وہاں جا کے ہم کو پتہ چلے گا کہ ہم نے اس پہ کتنا صبر کیا تھا، اور اس کا اللہ تعالیٰ ہم کو کتنا زیادہ اجر عطا فرما رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو آپ کو بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ فَاصْبِرْ صبرًا جمیلا، بس صبر کیجئے، صبر جمیل، انہم یرونہ بعیدا، بے شک وہ دیکھتے ہیں اس کو بہت دور، کس کو؟ قیامت کو، یعنی وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ عذاب جو ہے وہ بہت دور ہے، بہت جو ہے وہ بہت بعد میں آئے گا، قیامت پتہ نہیں کب آئے گی اور کب عذاب آئے گا، وہ اس کو سیریس ہی نہیں لے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم دیکھتے ہیں اسے بہت ہی قریب، اور جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن کی مقدار جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہے، تو ہمیں تو بہت دور لگ رہا ہے نا، یہ ہمیں بہت لمبا عرصہ لگ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ایک دن 50,000 سال کے برابر، یعنی ہمارے تو 50,000 سال تو پتہ نہیں کتنے زیادہ ہوتے ہیں، تو اتنے سال گزریں گے تو اللہ کے ہاں ایک دن ہے، تو کتنا قریب ہوگا نا قیامت کا وقت اگر دیکھا جائے تو اسی لیے فرمایا کہ بے شک وہ دیکھتے ہیں اس کو بہت دور، اور ہم اس کو دیکھتے ہیں بہت ہی قریب، اور دور سے مراد ناممکن بھی ہے کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ قیامت تو آئے گی نہیں، اور قریب سے مراد کیا ہے کہ اس کا واقع ہونا جو ہے وہ یقینی ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل، اور جس دن ہوگا آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح۔ تیل کی تلچھٹ کیا ہوتا ہے؟ جیسے وہ تیل میں ہم بہت ساری چیزیں فرائی کرتے ہیں نا، تو تھوڑا سا ریڈ ریڈ سا تیل ہو جاتا ہے، جیسے فش وغیرہ فرائی کرتے ہیں یا کوئی اور آپ چپس وغیرہ فرائی کرتی ہیں، تو وہ تیل جو ہے وہ تھوڑا سا ریڈش سرخی مائل سا ہو جاتا ہے، آخری جو بچ جاتا ہے، اور پگھلے ہوئے تانبے کا رنگ بھی جو ہے وہ سرخی مائل ہوتا ہے، تو اس دن جو ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ نشانی قیامت کی بتا رہے ہیں کہ اس دن آسمان جو ہے وہ سرخی مائل ہو جائے گا، جس طرح سے نیچے بیٹھا ہوا تیل ہوتا ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور ہوں گے پہاڑ کَالْعِهْنِ، دھنکی ہوئی روئی کی طرح، اور یہاں پر عہن جو ہے وہ رنگ برنگی اون کو کہتے ہیں، اور اس کو رنگ برنگا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ دنیا میں بھی تو پہاڑوں کے رنگ ہوتے ہیں نا، اگر آپ سرچ کریں تو آپ نے دیکھے بھی ہوں گے، جن لوگوں نے جو ہے وہ ٹریول کیا ہوا ہے، تو ہر جگہ کے پہاڑ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، جیسے ابھی ہم مکہ گئے تھے، مکہ کے پہاڑ بالکل بلیک ہوتے ہیں، اسی طرح سے کہیں پر ریڈ کلر کے پہاڑ ہوتے ہیں، کہیں پہ براؤن ہوتے ہیں، کہیں پہ لائٹ براؤن ہوتے ہیں، تو پہاڑوں کے اتنے سارے کلر ہیں، اور سوچیں کہ وہ روئی، دھنکی ہوئی روئی کی طرح اللہ کے حکم سے جب اڑ رہے ہوں گے تو ایسا لگے گا رنگ برنگی روئی جو ہے وہ کہیں جیسے روئی کو پہلے زمانے میں، وہ اب تو خیر اس طرح کے بلینکٹس وغیرہ اور فائبر، وہ جو اس کے بلینکٹس آ گئے دوسرے طرح کے، لیکن روئی والے تو اب شاید کم ہی آتے ہیں، لیکن جب وہ روئی دھنکتے ہیں نا تو وہ باریک باریک سے اس کے وہ ریشے اوپر اڑ رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے پہاڑ اڑ رہے ہوں گے رنگ برنگے۔ جیسے یہ ابھی تو یہ سب نے ایکسپیرینس کیا ہوگا نا، لاہور جاتے ہوئے موٹر وے پہ جب یہ سالٹ رینج آتی تو اس کی کتنی اس میں کلر ہیں، ان پہاڑوں میں جو سالٹ رینج کے ہاں ایریا لاہور جاتے ہوئے موٹر وے پہ۔ جی بالکل بالکل، وہی نا، وہی میں بتا رہی ہوں کہ ابھی تو صرف پاکستان کی بات ہو رہی ہے، اور جیسے ابھی لاہور جاتے ہوئے بتا رہی ہیں، لیکن اگر آپ پورے ورلڈ میں ٹریول کریں تو آپ کو ہر کلر کے پہاڑ نظر آئیں گے، تو آپ سوچیں قیامت کے دن جب سارے پہاڑ اڑ رہے ہوں گے، اور روئی کے جیسے روئی دھنکی ہوئی ہوتی ہے اس طرح سے ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، تو ان کے کتنے سارے کلرز ہوں گے، ایسا لگے گا رنگ برنگی کوئی اون ہے جو کہ اڑ رہی ہے ہوا میں۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور نہ پوچھے گا کوئی گہرا دوست کسی بھی گہرے دوست کو۔ حمیم جو ہے وہ حمم سے نکلا ہے، حامیم میم، حمم کا مطلب ہوتا ہے، ہما کا مطلب ہوتا ہے بخار یعنی گرمی، تو حمیم وہ دوست ہوتا ہے جو دوسرے کی حمایت میں بہت زیادہ گرم جوشی دکھائے، یعنی اس کی تکلیف پر جو ہے وہ فوراً اس کے آگے آئے، اس کی ہیلپ کرے، اس کی مدد کرے، اس کو کسی غم میں دیکھے تو اس کی مدد کرے، اس کو خوشی میں دیکھے تو اس کا ساتھ دے، تو ایسے دوست کو حمیم کہتے ہیں۔ لیکن اتنا جو دلی دوست ہوگا نا، اس دن کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، اور اسی طرح سے مطلب قیامت کا وہ منظر ہی اتنا ہولناک ہوگا۔ دنیا میں تو ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، لیکن اس دن جو ہے وہ کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا۔ یبصرونہم، اور دکھائے جائیں گے ان کو، یودو چاہے گا، دکھائے جائیں گے ان کو مطلب کہ ان کے سامنے وہ دوست آ جائے گا، یعنی وہ اس کو پہچان بھی جائیں گے۔
اس کو دیکھ کر اس دوست کو وہ پہچان بھی لیں گے، لیکن اس کے باوجود کیا ہوگا کہ وہ جو ہے وہ اس کی مدد نہیں کرے گا، یعنی اس سے پوچھے گا ہی کوئی بات نہیں۔ یودو چاہے گا، المجرم مجرم، لو یفتدی کاش وہ فدیے میں دے دے، من عذابی عذاب سے بچنے کے لیے، یومئذ ببنی اس دن اپنے بیٹوں کو، یعنی اپنے بیٹے کتنے پیارے ہوتے ہیں نا ہمیں دنیا میں، کیونکہ بیٹوں سے آپ کی جو ہے وہ آگے نسل چل رہی ہوتی ہے، اور دنیا میں ایک مطلب ہمارے اندر ایک وہ ہوتی ہے خواہش کہ ہمارے بیٹے ہوں، اور ہم جو ہے وہ ان سے ہمارے بعد جو ہے وہ ہماری نسل کو آگے چلانے والے ہوں۔ تو بیٹے ہمیں کتنے پیارے ہوتے ہیں، بیٹوں کی خاطر تو ہم کہتے ہیں ہماری جان بھی قربان ہے اولاد کی خاطر، ٹھیک ہے، اس سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ کوئی دلی دوست کسی دوست کو پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، آمنے سامنے سے پہچان لیں گے، اور لیکن ہر مجرم کیا چاہے گا کہ وہ عذاب سے بچنے کے لیے اس دن اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ فدیے میں دے دے، کہ میرے بیٹے لے لو اور مجھے چھوڑ دو بس، یعنی اتنا زیادہ وہ خود غرض ہو جائے گا ہر انسان، عذاب ہوگا ہی اتنا ہولناک۔ وصاحبتی ہی و اخی، اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو، یہ سارے وہ رشتے ہیں نا جو آپ کو بہت عزیز ہوتے ہیں، آپ کے قریبی دوست، آپ کے بیٹے، آپ کی بیوی، آپ کے بھائی، یہ سارے آپ کو بہت عزیز ہوتے ہیں نا، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ان سب کو فدیے میں لے لو اور مجھے جو ہے وہ عذاب سے بچا لو، یعنی میرے بیٹے کو لے لو، میری بیوی کو لے لو، میرے بھائی کو لے لو، اور مجھ کو جو ہے وہ عذاب سے بچا لو، لیکن ایسا کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا۔ وفصیلتی ہی، اور اپنے کنبے کو، التی تؤوی وہ جو ان کو پناہ دیتا تھا۔ اب یہاں پہ فصیلہ جو ہے، فصیلہ کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی دادا کی اولاد، یعنی اگر ایک دادا ہے اور ان کے بہت سارے 6 7 بیٹے ہیں تو انہی کی جو اولاد آگے بڑھے گی اس کو فصیلہ کہتے ہیں، تو وہ اپنے کنبے کو بھی جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہو رہا ہے کہ یہ سارا کنبا بھی لے لو جو مجھ کو دنیا میں پناہ دیتا تھا، میری مشکل میں میرے کام آتا تھا، اس کو بھی جو ہے وہ آپ لے لیں۔ ومن فی الارض جمیعا، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سارا کا سارا لے لے، ثم ینجی پھر وہ نجات دلا دے اس کو، یعنی وہ ہر چیز کو وہاں پیش کر دے گا اور کہے گا کہ مجھے جو ہے وہ بچا لیں۔ اب دیکھیں ہمیں پڑھ کے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے نا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں سے دنیا میں جتنی محبت کرتا ہے، بیوی سے، بھائی سے، یہ چلے بیوی سے اتنی نہ بھی کرتا ہو تو بھائی اور بیٹوں سے تو بہت ہی کرتا ہے نا، دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنے بیٹوں کے لیے جان دے رہے ہوتے ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے جان دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کنبے کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو دیکھے اور کہے گا مجھے چھوڑ دو؟ تو اس کے اوپر ایک دفعہ ایکسپیریمنٹ ہوا تھا، تو اس میں میں نے پڑھا تھا کہیں پہ، سنا تھا بلکہ لیکچر میں، تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ایک بندریا تھی، اس کے بچے کو اور اس کو پنجرے میں بند کر دیا تھا، اور اس کا جو ہے نا اس کو ہیٹ کرنا شروع کر دیا تھا پنجرے کو، مطلب اس کا ٹیمپریچر بڑھانا شروع کر دیا تھا ایکسپیرینس کرنے کے لیے۔ تو اس نے پہلے تو اپنے بچے کو گود میں اٹھایا، لیکن جب وہ تھوڑا عرصہ ہوا اور وہ اس سے برداشت اور ٹیمپریچر بڑھتا گیا، جب اس کی برداشت سے باہر ہو گیا تو اس نے کیا کیا تھا کہ بچے کو نیچے رکھ کے اور اس کے اوپر کھڑی ہو گئی تھی، اپنے بچے کے اوپر، کیونکہ اس کو اپنی جان بچانی تھی۔ تو مطلب ایک جانور جو اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، یہ محبت بھی اللہ نے دل میں ڈالی ہے، تو جب وہ ایسا کر سکتا ہے تو انسان بھی ایسا ہی کریں گے، اپنی جان بچانے کے لیے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو اور اپنے کنبے کو جو ان کو پناہ دیتا تھا، اور وہ کہیں گے کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سارا کا سارا تم ہم سے لے لو، مجھ سے لے لیں، اور تاکہ یہ ہم کو جو ہے وہ نجات دلا دیں، اور یہ سارے رشتے آپ کو بہت ہی عزیز ہوتے ہیں، لیکن قیامت والے دن مجرم چاہے گا کہ اس سے فدیے میں یہ عزیز چیزیں قبول کر لی جائیں اور اس کو چھوڑ دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلا ہرگز نہیں، انہا لظا بے شک وہ شعلے والی آگ ہے، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا تم کچھ بھی دے دو تم بچ نہیں سکو گے، جو تم نے اعمال کیے ہیں اس کا تم کو بدلہ دینا پڑے گا۔ اور لظا جو ہوتی ہے وہ ایسی آگ ہوتی ہے جس میں دھواں نہیں ہوتا، یعنی بہت زیادہ جس میں حرارت ہوتی ہے، بہت زیادہ اس کا ٹیمپریچر ہوتا ہے، تو یہ جہنم کی شدت کا بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کا شعلہ ایسا ہوگا کہ وہ جو ہے وہ لظا ہوگا، یعنی بالکل بھی اس کے اندر دھواں نہیں ہوگا، اور بہت ہی اس کا ٹیمپریچر ہائی ہوگا۔ نزاعۃ للشوا، اور کھینچنے والی ہے منہ کی کھال کو، یعنی ابھی میری ایک دوست ہے، ان کی ابھی ریڈیشن ہوئی تھی تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ اسکن میری برن ہو رہی ہے، حالانکہ ریڈیشن میں نے اپنے بھائی کی بھی ہوتے ہوئے دیکھی تھی، تو اس میں تو بہت زیادہ وہ کیپ پہناتے ہیں اور بہت پروٹیکشن دیتے ہیں، پتہ نہیں اور بھی کچھ لگاتے ہیں شاید، اس کے بعد وہ ان کو ریڈیشن دیتے ہیں، لیکن اس پروٹیکشن کے باوجود ریڈیشن سے آپ کی جو ہے وہ اسکن پوری جل جاتی ہے، اور یہاں تو کھلی آگ ہوگی جو کہ پھر کیا کرے گی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نزاعۃ للشوا کھینچنے والی ہے منہ کی کھال کو، یعنی منہ کی کھال بھی جو ہے واستغفر اللہ کھنچ جائے گی۔ تدعو من ادبرا وتولا، اور پکارے گی اسے جس نے پیٹ پھیری اور اس نے منہ موڑا، یعنی جو بھی ہر اس شخص کو وہ آگ پکارے گی اور بلائے گی
کہ جو اس سے پیچھے ہٹتا تھا، یعنی قیامت کو ماننے سے انکار کرتا تھا، اللہ کو ماننے سے انکار کرتا تھا، اور وہ جب اس کو بلایا جاتا تھا تو وہ منہ موڑتا تھا، یعنی دنیا میں بھی کرتا تھا، اور اگر حق سے جو ہے وہ دنیا میں پھرتا تھا اور مال جمع کر کے خزانوں میں اگلی والی آیت میں آئے گا مال بھی جمع کرتا تھا۔ تو یہاں پر جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ نزا کا مطلب آپ کو پتا ہے نا، روح کھینچ کے نکالنا، تو یہ وہی والا ورڈ ہے نزاعتا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ گوشت اور یہ گوشت اور کھال کو جلا کر رکھ دے گی، اور انسان جو ہے وہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا۔ تو وہ کس کو، یہ آگ جو ہے وہ کس کو پکڑے گی، وہ کس کو پکارے گی؟ جس نے منہ پھیرا حق سے اور اس نے منہ موڑ لیا، وجمع اور اس نے جمع کیا، فاوعا اور پھر اس نے سمیٹ کر رکھا۔ او آ میں نے آپ کو پہلے بھی شاید یہ والا ورڈ یوز ہوا تھا، اس میں نے آپ کو بتایا تھا، وا کا مطلب ہوتا ہے ایک کسی چیز کو کسی تھیلے میں ڈال کے اس کا منہ بند کر دینا۔ تو ہم جب اپنے اکاؤنٹس میں پیسے رکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ بالکل اس کو سیو کر دیتے ہیں، جیولری کو لے جا کے اکاؤنٹ میں رکھ دیتے ہیں، تو سیو کر دیتے ہیں اس کو، نہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی کے کام آئے، اور نہ خود بھی پہن رہے ہوتے ہیں یا خود بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے کہ وہ شخص جس نے مال کو جمع کیا اور پھر اس کو سمیٹ کر رکھا، ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان وہ پیدا کیا گیا ہے تھردلا، تھردلا یعنی بے صبرا۔ تو یہاں پر انسان کی ایک اور خاصیت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ جو ہے وہ بہت ہی بے صبرا ہے۔ اور یہاں پر اس کا ہلوعا کا ورڈ جو ہے نا، یہ بہت زیادہ مطلب اس کے بہت زیادہ واسٹ میننگ ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ بے حوصلہ انسان، بے قرار، بے صبرا، جلد باز اور بخیل یعنی کنجوس، تنگ دل، بے قرار، یہ سارے ورڈ اس میں آ جاتے ہیں۔ یعنی ایک انسان کے اندر اتنی ساری کوالٹیز ہوں گی کہ وہ بہت ہی جلد باز ہوگا، بہت ہی جو ہے وہ بخیل ہوگا، اس کے اندر بالکل بھی بے صبرا پن ہوگا، حوصلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کے اندر ہے، اسی لیے تو ہم کو بار بار صبر کی تلقین کی جاتی ہے نا، بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ صبر کرو، ہر جگہ پہ جو ہے وہ ہمیں یہ آیت ملتی ہے، پیغمبروں کو بھی صبر کرنے کو کہا گیا۔ تو ہم کیا ہوتے ہیں، ہمیں ہر چیز جلدی جلدی پانی ہوتی ہے، جس طرح سے وہ عذاب کو مانگ رہے تھے کہ بس عذاب ہمیں فوراً دے دیں، تو یہاں پر جو ہے وہ سخت حریص اور بہت زیادہ تکلیف پر جو ہے وہ شور مچانے والا، جسے ذرا سی تکلیف پہنچی تو وہ ہائے ہائے کرنے لگتا ہے، جزا فضا کرنے والا ہے جو شخص ہوتا ہے، اور حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، اس کو ہیلو کہا جاتا ہے، یعنی بہت ہی کچے دل کا ہوتا ہے۔ یہ مطلب ایک انسان کی اللہ تعالیٰ کیفیت بتا رہے ہیں کہ وہ ہوتا کیسے ہے۔ اذا مسہ الشر، جب پہنچتی ہے اس کو کوئی بھی تکلیف، جزوعا بہت جزا فضا کرنے والا ہوتا ہے، یعنی جیسے ہی اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ہڑبڑا اٹھتا ہے، مصیبت پہ استقامت نہیں کرتا، صبر نہیں کرتا، اللہ سے رجوع نہیں کرتا، یا اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کی طرف توبہ نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے، فوراً شور مچانے لگتا ہے، جیسے ہائے ہائے واویلا کرنا ہوتا ہے نا، واویلا کرنے لگتا ہے تکلیف پر۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب پہنچتی ہے اس کو کوئی بھی بھلائی، کوئی بھی خیر، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے، تو کیا کرتا ہے، منوعا بہت روکنے والا ہے۔ جو پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ مال کو جمع کر کے رکھتا ہے، تو مال بھی تو اس کو اللہ کی طرف سے ملا تھا نا، تو وہ مال تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تھا، لیکن وہ کیا کرتا ہے، جب بھی کوئی بھی اس کو بھلائی ملتی ہے تو کیا کرتا ہے، منوعا بہت روکنے والا ہے۔ جیسے بھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا سورۃ القلم میں، جو ایک باغ کے جو مالک بچے تھے، تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ جلدی جلدی باغ کو جو ہے وہ اتار لو فصل، ورنہ تو مانگنے والے آ جائیں گے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا وہ بھی ہم نے سارا پڑھا تھا۔ تو یہی فرمایا جا رہا ہے، انسان کا ایک حال بتایا جا رہا ہے کہ انسان کے اندر کیا کیا چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ ساری باتیں جس میں تھی، وہ تھا جس نے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تھی، اور جو ہے وہ مانگا تھا، صبر نہیں کیا تھا، اور عذاب کو جو ہے وہ مانگنے کی کوشش کی تھی، اس کے اندر یہ ساری باتیں تھیں۔ لیکن کون لوگ اس آگ سے بچ سکیں گے، کون لوگ جہنم کی آگ سے بچ سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے الا المصلین، سوائے نمازیوں کے، یعنی جو نماز پڑھتے ہیں وہ لوگ جو ہے وہ اس سے بچ سکتے ہیں۔ اور نماز پڑھنے والے کون لوگ ہوتے ہیں، ان میں کیا خاصیتیں ہوتی ہیں؟ الذین هم علی صلاتہم دائمون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں پر دوام اور ہمیشگی اختیار کرنے والے ہیں۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے، کامل مومن اور اہل توحید، ان کے اندر جو پیچھے اخلاقی کمزوریاں بتائی گئی وہ ان کے اندر نہیں ہوتی، بلکہ اس کے برعکس ان کے اندر بہت ہی اچھے صفات ہوتی ہیں۔ اور ہمیشہ نماز پڑھنے کا مطلب کیا ہے، اپنی دائم کا مطلب ہوتا ہے ہمیشگی، اور اس کے علاوہ سکون بھی، ٹھیک ہے، یہ جو الماء الدائم کا مطلب ہوتا ہے، جو ٹھہرا ہوا پانی ہوتا ہے نا، اس کو الماء الدائم کہتے ہیں، تو دائم کا مطلب ہمیشگی بھی ہے اور سکون بھی ہے، یعنی اس کی نماز میں سکوت ہوتا ہے، قناعت
قنوت ہوتا ہے اور خشوع ہوتا ہے اور خضوع ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے، یعنی اس میں دو میننگ ہے دوام کے، ایک پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے اور دوسرا بہت ہی خشوع کے ساتھ، بہت ہی سکوت کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے۔ تو یہاں پر ایسے لوگ جو ہے وہ اس عذاب سے محفوظ رہیں گے، وہ جن کی جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی اختیار کرنے والے ہیں، یعنی ہر نماز اپنے وقت پر نہایت پابندی اور جو ہے وہ التزام کے ساتھ پڑھتے ہیں، کوئی مشغولیت ان کو نماز سے نہیں روکتی اور دنیا کا کوئی فائدہ انہیں نماز سے غافل نہیں کرتا، نماز کی پابندی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ جو مالوں میں ان کے حق ہے معلوم اور مقرر، یعنی جو بھی ان کے مال میں حصہ ہے، جیسے فرض کریں اگر زکوٰۃ فرض ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، اور اگر زکوٰۃ نہیں کی بات نہیں کی جائے تو صدقات اور واجبات اور نافلات، یہ سارے کے سارے اس میں آ جاتے ہیں، یعنی وہ جب بھی ان کے پاس کہیں سے پیسہ آتا ہے، اللہ کی طرف سے ان کو کوئی مال ملتا ہے تو وہ فوراً اس میں سے جو اس میں سے لوگوں کا حق نکالتے ہیں، کس کا؟ للسائل والمحروم، واسطے سوالی کے اور محروم کے، یعنی جو سوال کرنے والے ہوتے ہیں اور جو محروم یعنی جیسے ہوتے ہیں نا سفید پوش جو مانگتے نہیں ہیں ان کا، تو محروم میں وہ شخص بھی داخل ہے جو رزق سے محروم ہے، اور وہ بھی اس میں داخل ہے جو کسی آفت یا جیسے ہوتا ہے نا کسی کا کوئی ڈکیتی پڑ گئی یا کوئی آفت یا کوئی بیماری آ گئی تو وہ اپنی پونجی سے محروم ہو گیا۔ تو یہاں پر جو میں بات کر رہی تھی صدقات کی، کہ یہاں پہ جو سوال للسائلی والمحروم، واسطے سوالی کے اور محروم کے، اب ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ واقعی کون اس کا مستحق ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے نا مانگتے نہیں ہیں اور وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، تو ہمیں خود یہ لوگوں کو کیٹیگرائز کرنا پڑے گا کہ کون لوگ ہیں جو کہ آ، اس ہمارے مال میں سے جو حق ہے، زکوٰۃ ہے یا نفلی صدقات ہے، اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو ظاہر آپ کسی ریفرنس سے ہی کرتے ہیں نا، کہ اگر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں یہ فلاں نے، یا تو آپ نے خود اس کو آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ آپ کسی کے ریفرنس کے تھرو جاتے ہیں کہ ہاں یہ مجھے بتا رہی ہے میری دوست یا میری کزن یا میری بہن کہ جو ہے وہ یہ فلانی شخص کو جو ہے وہ ضرورت مند ہے، تو پھر آپ اس کی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی اختیار کرنے والے ہیں، اور جو مالوں میں ان کا حق ہے معلوم مقرر، سوالیوں کے لیے بھی اور محروم کے لیے بھی، محروم مطلب جیسے جس کا حق چھین لیا گیا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ والذین یصدقون، اور وہ جو تصدیق کرتے ہیں بیوم الدین، دن کی بدلے کی، یعنی جو بدلے کا دن ہے، انصاف کا دن ہے، وہ اس پر یقین رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کرتے بلکہ اس کو سچ جانتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ جو عذاب سے اپنے رب کے ڈرنے والے ہیں، یعنی اللہ کا عذاب جو ہے وہ آئے گا، یعنی یہ نہیں سمجھتے، جیسے ابھی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ اگر کوئی جو ہے وہ نیکی ان کو، مطلب وہ بہت نیک بھی ہوتے ہیں تب بھی ان کا ایمان، جیسے ابھی پیچھے ہم نے ایمان مکمل ہونے کی بات کی تھی نا، تو ہم کتنی بھی نیکیاں کر لیں تو ہمیں ہر وقت ایک ڈر رہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میری یہ چیزیں قبول کریں گے بھی کہ نہیں کریں گے، کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، تو ہر وقت وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، مطمئن نہیں ہو جاتے۔ تو مشفقون جو ہے وہ شفق سے نکلا ہے، شفق کا جو وقت ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے نا جھٹ پٹا ہوتا ہے، یعنی اندھیرا جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے، ختم ہو رہا ہوتا ہے، اگر صبح کا شفق مراد کریں کہ صبح فجر کے ٹائم پہ، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ اندھیرا ختم ہو رہا ہوتا ہے اور روشنی پھوٹ رہی ہوتی ہے، تو ملا جلا وقت ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو یہ جن کی بات ہو رہی ہے جن مومنین کی، وہ کیا ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ڈرتے بھی ہیں کہ کیا پتا اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو ہمارے اعمال کو قبول نہ کرے اور ہم کو جہنم میں ڈال دے، تو اسی لیے شفقہ کا ورڈ یوز ہوا کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، یعنی نیکیاں تو کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود، یعنی اطاعت اور اعمال صالحہ کے باوجود اللہ کی عظمت اور جلالت کے پیش نظر اس کی گرفت سے لرزاں رہتے ہیں، اور یقین رکھتے ہیں کہ جب تک اللہ کی رحمت ہمیں اپنے دامن میں نہیں ڈھانپ لے گی، ہمارے یہ اعمال نجات کے لیے کافی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ امید اور خوف کی جو ہے وہ اس میں رہتے ہیں۔ ان عذاب ربہم غیر معمون، اور بے شک عذاب ان کے رب کا نہیں ہے بے خوف ہونے کی چیز، یعنی اللہ کا عذاب ایسا نہیں کہ ہم اس سے بے خوف ہو جائیں کہ نہیں نہیں بھائی ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم تو صدقات بھی دیتے ہیں، تو اب تو ہمارے اوپر تو عذاب آئے گا ہی نہیں، ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے۔
تو اللہ کا عذاب ایسا نہیں ہے. ہم یہ ساری نیکیاں کرتے ہوئے بھی ہم کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے, اللہ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول کر لے اور ہماری غلطی کوتاہیوں کو درگزر کر دے, ان کو نظر انداز کر دے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہوتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ بے خوف ہونے کی چیز بھی نہیں ہے. والذین هم لفروجہم, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حافظون, حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی کوئی بے حیائی کا فحش کام نہیں کرتے, بلکہ اپنے جو ہے وہ شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم, سوائے اپنی بیویوں کے, او ما ملکت ایمانہم, یا جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ ان کے. یعنی جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ لونڈیاں جو تقسیم کی جاتی تھیں جنگوں میں, وہ بھی اس کی بھی کوئی ریزنز تھے جو میں نے آپ کو محسنات جب 5واں پارہ پڑھایا تھا اس میں ساری ڈیٹیل بتائی تھی. تو ابھی تو یہ والا جو دوسرا والا او ما ملکت والی چیز ہے وہ اب تو نہیں ہوتی, لیکن اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کی مردوں کو اجازت دی ہے, تو اگر کبھی ضرورت پڑی تو یہ دوبارہ سے بھی اپلائی ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پر جیسے بیویوں کی بات ہوئی کہ وہ صرف اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلق قائم رکھتے ہیں اور کوئی بھی ناجائز چیز نہیں کرتے, کوئی بھی بے حیائی کا کام نہیں کرتے. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, تو بے شک وہ نہیں ہیں ملامت کیے جانے والے. یعنی اگر اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں اور اگر لونڈیوں کی اجازت ان کو دی گئی, ان کے پاس جاتے ہیں تو اس سے ان کو کوئی ملامت نہیں ہے, یعنی اس پر ان کی کوئی پکڑ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے. فمن ابتغا, پھر جو کوئی تلاش کرے, وراء ذالک, علاوہ اس کے, یعنی اپنی بیویوں کو چھوڑ کے کہیں اور جا کے اگر وہ یہ اپنی خواہش کو یا جو بھی اس کی نفسانی خواہش ہے اس کو پوری کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فاولئک هم العادون, تو یہی وہ لوگ ہیں جو حد سے گزرنے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو لمٹس لگا دی ان لمٹس کو کراس کرنے والے ہیں. والذین هم اماناتہم, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں کی, وعہدہم, اور اپنے وعدوں کی, راعون, نگرانی کرنے والے ہیں. یعنی امانتوں کا اور ان کے جو قول و قرار ہیں ان کا پاس کرنے والے ہیں. جو امانتیں انہوں نے لوگوں کے پاس رکھوائی ہیں اس میں وہ خیانت نہیں کرتے, اور جو لوگوں سے عہد لیتے ہیں اس کو توڑتے نہیں ہیں بلکہ اس عہد کی پاسداری کرتے ہیں. اور عہد میں جو ہے وہ بندوں سے کیا ہوا عہد بھی, جیسے ہم آپس میں کوئی وعدہ کرتے ہیں, کوئی عہد کرتے ہیں, کوئی کسی بچوں کو رشتہ دیتے ہیں تو ہم اس وقت عہد کرتے ہیں کہ ہم نے جیسے انگیجمنٹ کر لی کہ ہاں ٹھیک ہے اب فلانے دن جو ہے وہ نکاح ہوگا, تو ہم وہ عہد کر لیتے ہیں نا کہ ہاں ہم آپ کی بیٹی سے, آپ کے بیٹے سے جو ہے وہ رشتہ کریں گے. تو یہ اس کی پاسداری بھی آ گئی. اور اللہ سے کیا ہوا عہد میں جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا عہد الست ہے, جو کہ ہم نے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور جتنی بھی قیامت تک روحیں آئیں گی ان سب کو ایک میدان میں جمع کر کے کہا تھا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو یہ سارے عہد جو ہے وہ اس میں مراد ہے, یعنی دنیا میں جو ہم بندوں سے کرتے ہیں اور جو ہم نے اللہ سے کیا ہوا عہد ہے اس کی بھی پاسداری کرتے ہیں. اور امانت میں جو صرف پیسوں کی بات نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, امانت کا مطلب ہوتا ہے جو بھی قوتیں آپ کو دی, جو بھی صلاحیتیں, جو بھی آپ کو جو ہے وہ حکمت دی, جوانی دی, علم دیا, طاقت دی, تو یہ ساری جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے. تو ہم کو پھر کیا کرنا ہے, اس کی حفاظت کرنی ہے. یعنی وہ جس طرح سے جائز طریقے سے, کوئی بھی اگر ہمارے پاس صلاحیت ہے تو ہمیں پھر اس صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ اس کو استعمال کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, اس میں مال بھی آ جاتا ہے اور آپ کی قوتیں, صلاحیتیں, آپ کی جوانی, علم, طاقت, یہ سب کچھ آ جاتا ہے. تو ان سب کی وہ حفاظت کرتے ہیں. اور جیسے میں نے بتایا کہ وعدوں کا پاس کرتے ہیں, بندوں کے ساتھ کیے گئے وعدے بھی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے وعدے بھی. راعون, نگرانی کرنے والے. راعون جو ہے وہ رائی سے نکلا ہے. رائی جو ہوتا ہے وہ گدڑیا یا جو شیپرڈ ہوتا ہے نا, جو بکریاں چراتے ہیں, ان کو کہتے ہیں نا. تو وہ اپنی بکریوں کی کس طرح سے حفاظت کرتا ہے, یہ ساری بکریاں. تو اسی طرح سے وہ لوگ اپنے عہد کی اور اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں کہ وہ کہیں بھی جو ہے وہ اس میں کوئی بھی وعدہ خلافی نہ کریں, امانت میں کوئی خیانت نہ کریں. والذین هم بشہاداتہم قائمون, اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں. یعنی جو بھی ان کو گواہی کے لیے اگر بلایا جاتا ہے تو اس کو صحیح صحیح ادا کرتے ہیں, چاہے اس کی زد میں ان کے قریبی عزیز ہی کیوں نہ آ جائیں. اور وہ کسی سے کوئی گواہی چھپاتے نہیں ہیں اور نہ ہی اس میں کوئی تبدیلی کرتے ہیں. یعنی جب گواہی کی ضرورت پیش آئے تو وہ اس پر قائم رہنے والے, وہ اس کو چھپانے والے نہیں ہیں. اور کوئی بھی فیوریٹزم نہیں کرتے کہ اگر میرے بھائی کی طرف سے کوئی گواہی دینی پڑے یا والدہ والد کی طرف سے گواہی دینی پڑے تو اس میں ہم کوئی ڈنڈی مار دیں, ایسا نہیں کرتے. ٹھیک ہے. والذین هم علی صلاتہم, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی یحافظون, وہ حفاظت کرتے ہیں. اور نمازوں کی حفاظت سے مطلب کیا ہے
کہ ان کو وقت پر ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس طرح سے سنت سے جو نماز کا طریقہ ثابت ہے اسی طرح سے جو ہے وہ نماز کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ساری جو اپنے ان کی جو کوالٹیز پڑھی، ٹھیک ہے، تو وہ کون تھے؟ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کون لوگ ہیں جن کو کہ جہنم میں ڈالا جائے گا، ان کی کیا کوالٹیز تھیں۔ میں ایک دفعہ سمرائز کر دیتی ہوں کہ وہ جو انسان کو بتایا گیا تھا کہ وہ بہت ہی تھردلا ہے، بہت ہی بے صبرا ہے، کہ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ جزا فضا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور بھلائی کو روکنے والا ہے، صحیح ہے۔ لیکن جو مسلین ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں، ان کی بھی کوالٹیز بتا دی کہ وہ اپنی نمازوں پر ہمیشہ ہمیشگی اختیار کرنے والے ہیں، اور سکوت اختیار کرنے والے ہیں۔ اپنے مالوں میں سے ان کے لیے، سوالیوں کے لیے اور محروم کے لیے حق ہے، اور وہ یوم جزا سزا کے دن کو جو ہے وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اپنی بیویوں یا جو دائیں ہاتھ جن کے مالک وہ ہوئے، ان کے علاوہ وہ کہیں اور جو ہے وہ کہیں اور جو ہے وہ تعلق قائم نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، اور اگر ایسا کریں گے تو وہ حد سے گزرنے والے ہیں۔ اور ایک اور ان کی کوالٹی کیا ہے کہ اپنی امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور جو بھی گواہی دیتے ہیں اس پر بھی قائم رہنے والے ہیں، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، کیونکہ یہ سب کرنے کے بعد پھر اگلی آیت میں ان کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے، تو اگر ہم بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر یہ ساری کوالٹیز جو ہے وہ لے کے آنے پڑیں گی۔ تو یہ کسی اور کے لیے نہیں، یہ ساری آیتیں ہمارے لیے ہیں نا، کہ ہم اگر ایسا کرنا چاہتے ہیں، جنت کو پانا چاہتے ہیں، تو پھر جنت پانا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے ہم کو کوشش کرنی پڑے گی، اور یہ سارے کام کرنے پڑیں گے، جو کام ہم غلط کرتے ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا، اللہ سے توبہ کرنی پڑے گی۔ تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں، ان کو کہاں لے کے جایا جائے گا؟ اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ ہیں جو باغوں میں عزت دیے جانے والے ہیں، یعنی جنتوں میں ان لوگوں کو عزت دی جائے گی، اکرام دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ مکرم کا مطلب تو آپ کو پتا ہے نا، عزت دینا، اور اکرام کا مطلب ہوتا ہے کسی کو فائدہ پہنچانا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو نماز کی حفاظت کی بات ہوئی تھی نا، کہ ابھی جو اس سے پہلی والی 34 آیت تھی کہ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، تو حفاظت میں ارکان کی پابندی اور اوقات کی پابندی دونوں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر جن میں یہ ساری کوالٹیز ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کو پھر عزت دے کے ان کو اکرام دیا جائے گا، جنتوں میں باغوں میں ان کو رکھا جائے گا۔ فَمَالِ الَّذِينَ، تو کیا ہے انہیں جنہوں نے کفروا، کفر کیا، قبلک مہطعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ کر چلے آتے ہیں۔ مہطعین، مہطعین میں حتا اس کا روٹ ورڈ ہے، ہا توئے اور آئین۔ حتا کا مطلب ہوتا ہے تیزی کے ساتھ کسی کی طرف رخ کر کے دوڑتے ہوئے، اپنی نگاہ کو اس کی طرف اس کی مطلب اس کی نگاہ کے اندر نگاہ ڈال کر اس کی طرف آنا، اور کسی کی پرواہ نہ کرنا، یعنی ایک دوڑ کر چلے آنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی محفل ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کوئی بھی درس یا اس کی کوئی محفل کرتے تھے، قرآن کی آیتیں لوگوں کو بتاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دوڑے دوڑے آتے تھے، لیکن آپ کی باتیں سن کر عمل کرنے کی بجائے ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور ٹولیوں میں بٹ جاتے تھے، اور دعویٰ کیا کرتے تھے کہ اگر مسلمان جنت میں گئے تو ہم ان سے پہلے جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہی کی جو ہے وہ حقیقت کو کھول کے بیان کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا جنہوں نے کفر کیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑ کر چلے آتے ہیں، انل یمینی و انل شمالی، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے، عزین، گروہ در گروہ، یعنی ہر طرف سے دوڑتے ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے جو ہے وہ، جب بھی ان کے اوپر کوئی وحی نازل ہوتی تھی تو وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، دین کی دعوت دیتے تھے، اور لوگوں کو جو ہے وہ بلاتے تھے اپنی طرف۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے گروہ در گروہ دوڑ دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، لیکن باتیں سن کے ان کا مذاق اڑاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ساتھ گروپ کی شکل میں، ٹولیوں کی شکل میں آپ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، بات سنتے تھے، اور پھر اس کے بعد ٹھٹے لگاتے تھے، اس کا مذاق بناتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، اور آپ کو اپنی بات کو مکمل نہیں کرنے دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایتمعو، کیا یہ طمع رکھتا ہے، کیا یہ خواہش رکھتا ہے، کل امرئ، ہر شخص، منہم، ان میں سے، ان یدخل جنت نعیم، کہ وہ داخل کیا جائے گا جنت میں نعمتوں والی۔ اور ابھی پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جو جنت میں داخل کیے جائیں گے ان کے اندر کتنی ساری کوالٹیز ہوں گی، تو یہ ساری کوالٹیز تو ان کے اندر ہے ہی نہیں،
اور پھر بھی یہ جو ہے وہ دوڑے دوڑے آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر بجائے اس کے کہ حق کو تسلیم کریں اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں، یہ آنے کے بعد جو ہے وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں، ہر ایک یہ توقع رکھتا ہے، یہ امید رکھتا ہے، یہ طمع رکھتا ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا، کلا، ہرگز نہیں، یعنی ہرگز ہرگز جو بالکل ناممکن بات ہوتی ہے نا، اس کے لیے کلا کا ورڈ یوز ہوتا ہے۔ یعنی کیسے ممکن ہوگا کہ مومن اور کافر دونوں ایک ساتھ جنت میں چلے جائیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اور ان کی تکذیب کرنے والے دونوں کو جو ہے وہ آخرت کی نعمتیں ملیں؟ تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے۔ دنیا کے بھی جو امتحان ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بچے محنت کرتے انہی کو جو ہے وہ رزلٹ اچھا ملتا ہے، جو محنت نہیں کرتے تو کیا وہ بھی فرسٹ آ جاتے ہیں؟ وہ نہیں آتے نا۔ تو اسی طرح سے جو اتنی ساری چیزیں کرنے والے ہوں گے وہی جنت میں جائیں گے، اور جو نہیں کریں گے، آیتوں کا مذاق اڑائیں گے اور جو ہے وہ اللہ کی بتائی ہوئی آیات پر عمل نہیں کریں گے، اطاعت نہیں کریں گے، تو وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کلا، ہرگز نہیں، انا خلقناہم، بے شک پیدا کیا ہم نے انہیں، مما یعلمون، اس سے جسے وہ جانتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں۔ کس چیز سے؟ ماہم مہین، اس سے ہم نے پہلے پیچھے پڑھا تھا نا، ماہم مہین، سوری مہین، یعنی حقیر قطرے سے۔ یعنی انسان جو ہے وہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے؟ ہاں، ایک حقیر نطفے سے پیدا ہوا ہے۔ تو کیا یہ تکبر انسان کو زیب دیتا ہے، جس تکبر کی وجہ سے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں؟ تو یہاں پر ان کو ایک طرح سے وارن کیا جا رہا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے پیدا کیا گیا، وہ اتنے حقیر نطفے سے پیدا کیے گئے اور اس کے باوجود وہ اتنا تکبر کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا، اللہ کے رسول کا مذاق بناتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ فلا اقسم برب المشارق، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں رب کی مشرقوں کے، والمغارب اور مغربوں کے، انا لقادرون، بے شک ہم البتہ قادر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس آیت میں، آپ فرما رہے ہیں، آپ سے فرمایا جا رہا ہے کہ پس مجھے قسم ہے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی۔ اور مشرقوں اور مغربوں کیوں کہا گیا؟ ان کو پلورل میں کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ سورج جو ہے وہ ہر روز ایک نئی جگہ سے نکلتا ہے اور ایک الگ مغرب میں طلوع ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے مشرق بھی بہت سارے ہیں اور مغرب بھی بہت سارے ہیں۔ سورہ صافات میں جو ہے نا ہم نے اس کا تذکرہ پڑھا تھا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ قسم کھائی جا رہی ہے اس رب کی جو مشرقوں اور مغربوں کا مالک ہے، کہ بے شک البتہ ہم قادر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ یعنی کس بات پر قادر ہے؟ کہ تم کو جو ہے وہ دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد تمہارا حساب کیا جائے گا اور تمہیں جو ہے وہ جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، ٹھیک ہے۔ الا ان نبدلا، اس بات پر کہ ہم بدل دیں، خیرم منہم، بہتر ان سے۔ کس بات پر قادر ہیں؟ اس کی اور مزید جو ہے وہ وضاحت کی جا رہی ہے اگلی آیت میں۔ اس بات پر قادر ہیں کہ ہم بدل دیں بہتر ان سے، یعنی یہ ان لوگوں کے بدلے جو ہے وہ اچھے لوگ لے آئیں۔ یہ لوگ اللہ کی بات نہیں مان رہے، رسول کی بات کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بات پر یقیناً قادر ہیں کہ وہ ان کو ختم کر کے ایک نئی مخلوق آباد کر دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر ان کو مہلت عمل ملی ہے، ڈھیل ملی ہے، تو ان کو فوراً جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے اور رسول کی بتائے ہوئے کام پہ عمل کرنا چاہیے، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق کو لے آئیں گے۔ وما نحن بمسبوقین، اور نہیں ہم ناکام ہونے والے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم عاجز ہونے والے نہیں ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان کو یہ دکھا سکتے ہیں کہ ایک قوم کو بدل کے دوسری قوم کو لا سکتے ہیں، تو کیا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ نہیں اٹھا سکتے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو قیامت والے دن بھی دوبارہ اٹھائیں گے، جس طرح سے دنیا میں اللہ تعالیٰ بدل کر دوسری قوموں کو لے آتے ہیں۔ اور یہ واقعات ہم سارے قرآن میں پڑھ چکے ہیں نا، کہ ایک قوم جاتی ہے، پھر دوسری قوم آتی ہے، پھر ایک قوم جاتی ہے، پھر دوسری قوم آتی ہے، اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پہلے ڈھیل دیتے ہیں اور پھر اپنے عذاب سے ان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی جو اہل مکہ جو نافرمانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف ڈھیل دی ہوئی ہے، لیکن جب چاہے گا ان کو ہٹا کے دوسری قوم کو لے کر آ جائیں گے۔ فذرہم، تو چھوڑ دیجئے ان کو، یقوزو، وہ بحث مباحثہ کریں، ویلعبوا، اور وہ کھیلتے رہیں۔ قوس جو ہے وہ گہرائی کو کہتے ہیں نا، گہرا کنواں جو ہوتا ہے نا، اس طرح کی گہرائی کو کہتے ہیں۔ تو یعنی اتنے زیادہ وہ اپنے بحث مباحثے میں مشغول ہو جائیں، کیونکہ بحث مباحثہ کس بات کا تھا؟ کہ جو ہے وہ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی، عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا، ہمیں دوبارہ جو ہے وہ زندہ کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں
کہ آپ جو ہے وہ ان کی باتوں سے پریشان نہیں ہوئیے. پہلے بھی صبر کی تلقین کی گئی تھی نا، اور ابھی دوبارہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ فذرہم، ان کو چھوڑ دیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جو بحث مباحثہ کر رہے ہیں اور وہ کھیل رہے ہیں اپنے کھیلوں میں، اپنے دنیا کے جو ہے وہ سیر اور تفریح میں وہ مگن ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں، ان کو اسی میں پھنسا رہنے دیں، دنیا میں مگن رہنے دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی تبلیغ کا کام جاری رکھیں، اور ان کا رویہ آپ کو اپنے منصب سے غافل یا بددل نہ کر دے. ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ نہ کر دیں کہ آپ کو جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے آپ ان کی باتوں کی وجہ سے اپنے اس کام سے غافل ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں اور اپنا کام جاری رکھیں. حتیٰ یلاقو، یہاں تک کہ وہ جا ملیں، یومہم الذی یوعدون، اپنے اس دن کو وہ جو وہ وعدہ کیے جاتے ہیں. یعنی ایک دن ایسا آ جائے کہ وہ جو ہے وہ اس سے جا ملیں، اور وہ کون سا دن ہوگا؟ وہ قیامت کا دن ہوگا. تو جب ان کی موت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی، تو پھر یہ جو ہے وہ یہ سارے جو جو بحث مباحثے کر رہے ہیں، جو کھیل کود ہیں، یہ سب کچھ بھول جائیں گے. اس وقت ان کی آنکھیں جو ہے وہ پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. یوما، وہ کون سا دن ہوگا؟ یوم یخرجون، وہ دن ہوگا جس دن وہ نکلیں گے. یخرجون یعنی خرجا، خرجا مطلب نکلنا، ایگزٹ ہونا. تو یہ وہ دن ہوگا جس دن وہ نکلیں گے من الاجداثی، قبروں سے، سراعن، دوڑتے ہوئے، کأنہم الی نصب یوفزون، گویا کہ وہ آستانوں کی طرف دوڑتے ہیں. اور اجداث جو جدسا ہوتی ہے نا، وہ ایسی قبر ہوتی ہے جو ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، یعنی اس کا نشان بھی مٹ جاتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں. تو جس دن وہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے، گویا کہ وہ کسی جگہ کی طرف تیز تیز دوڑ رہے ہیں، یعنی کسی آستانوں کی طرف وہ تیزی سے دوڑتے چلے جا رہے ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اجداث میں جدسا کا مطلب ہوتا ہے قبر، اور نصب کا مطلب ہوتا ہے جہاں بتوں کے نام پر جو آستھانے وغیرہ ہوتے تھے نا ان کے، تو بتوں کے نام پر وہاں جانور ذبح کیے جاتے تھے. اور یہاں پر جو ہے وہ دوسرے معنوں میں ہے، یعنی بتوں کے پجاری جب سورج طلوع ہوتا تو نہایت تیزی سے اپنے بتوں کی طرف دوڑتے تھے. ٹھیک ہے، کہ کون پہلے اس کو بوسا دیتا ہے. جیسے ہی صبح ہوتی تھی نا تو وہ فوراً بھاگ بھاگ کے اس کو اپنے بتوں کو جو ہے وہ بوسا دینے، پیار کرنے جاتے تھے. اور بعض اس کو علم کے معنوں میں لیتے ہیں کہ جس طرح میدان جنگ میں فوجی اپنے جھنڈے کی طرف دوڑتے ہیں، اسی طرح قیامت والے دن قبروں سے نکل کر برق رفتاری سے دوڑیں گے. اور یوفزون کا مطلب ہے یسرعون، یسرعون کا مطلب سرا، یعنی تیزی کے ساتھ جلدی سے جو ہے وہ دوڑیں گے. جیسے اپنے بتوں کے پاس دنیا میں دوڑتے تھے، ایسے نکل کر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. کیونکہ اس پکار پر تو کوئی کہیں جا ہی نہیں سکے گا نا، جب سور پھونکا جائے گا تو پھر سب کو جو ہے وہ آگے آگے جانا پڑے گا. تو یہاں پر یہ انہی کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفزون خاشعۃ ابصارہم، جھکی ہوئی ہوں گی ان کی نگاہیں شرمندگی کے مارے، کیونکہ وہ تو اس دن کو جھٹلاتے تھے نا، اس دن کو مانتے ہی نہیں تھے. ان کو اپنے کرتوتوں کا بھی علم ہے کہ انہوں نے دنیا میں کتنی نافرمانی کے کام کیے تھے. تو وہ ساری چیزیں ان کو پتا ہوں گی، اپنے کرتوتوں کا علم ہوگا، اسی وجہ سے ان کی نگاہیں جو ہے وہ جھکی ہوئی ہوں گی. ترحقہم ذلہ، چھا رہی ہوں گی ان پر ذلت. یعنی مجرم جیسے ہوتے ہیں نا کہ جس نے کوئی جرم کیا ہوتا ہے تو وہ کیسے شرمندہ شرمندہ ہو کر جو ہے وہ کسی کے سامنے جاتا ہے. تو یہاں پر انہی کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ ان کو اپنے کرتوتوں کا علم ہوگا، اسی لیے مجرموں کی طرح ان کی نگاہیں جو ہے وہ جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، اور یہ ہے وہ دن جس کا تھے وہ وعدہ دیے جاتے. یعنی وہ جس کو جھٹلاتے تھے نا، جو پہلا سوال ہوا تھا کہ سائل سائلم، کہ کب یہ عذاب واقع ہوگا، تو اس دن کا تو وہ جھٹلاتے تھے نا، مذاق اڑاتے تھے. تو آج اس دن، یہ دن ان کے سامنے آ جائے گا، اور اس دن جو ہے وہ دن ان کے سامنے ہوگا جس کا کہ ان کو وعدہ دیا جاتا تھا. تو اس دن ان پر پھر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. صدق اللہ العلی العظیم.